सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि कुरान हदीस की बात आप तक फौरी पहुंच सके। ये जुल्करनैन कौन है? चुनाजा फरमाया गया यसअलूनका अन ज़िलकरनैन कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। वो आपसे जुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं, आप उनसे कहें मैं तुम्हें अनकरीब बतलाऊंगा। और फिर जुल्करनैन की तफसील आई है, वो तफसील ये है इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द व आतैनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा। हमने इसे जमीन में ठिकाना अता किया, ताकत और कुव्वत अता की, अल्लाह ने इसे बादशाहत अता की। उलमा ने लिखा है फिर इसकी जो सबसे अहम इसका कारनामा है वो मशरिक से लेकर मगरिब तक दोनों इंतहाओं में सफर करना है। मशरिक में इंतहा तक पहुंचा है और मगरिब में इंतहा तक पहुंचा है, दोनों जानिब इसने देखी हैं। और अल्लाह ने पहले इसके मगरिबी सफर का जिक्र फरमाया है। पहले ये थोड़ा सा समझ लें ये कौन था। दो सिकंदर नाम के या जुल्करनैन नाम के बादशाह गुजरे हैं, एक मोमिन और एक काफिर। बाज लोग जो काफिर बादशाह गुजरा है सिकंदर मकदूनिया, बाज उसका मिस्दाक इस कुरान वाले जुल्करनैन को या सिकंदर को करार देते हैं, ये ठीक नहीं है। उलमा ने लिखा है ये उससे भी पहले के जमाने में गुजरा है। हत्ता के बाज हजरात ने कौल नकल किया है कि ये जुल्करनैन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में गुजरा है, और जब बैतुल्लाह की उन्होंने तामीर फरमाई तो उनके साथ तवाफ करने वालों में ये भी शामिल था, ये भी शामिल था। तो ये बात तय है कि ये मुसलमान था। और इस वाक़े का निहायत ही ज़माने कदीम से ताल्लुक़ है, निहायत ही ज़माने कदीम से ताल्लुक़ है। ये कोई वाक़या ऐसा वाक़या नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के करीब हुआ हो कि आपको पुराने और पिछले लोग बता दें, बल्कि ये सदियां पहले, ये सदियों पहले वाक़या बीत चुका था, गुजर चुका था। अल्लाह ने इसके सफरों का जिक्र कुरान में फरमाया है। अब ये यहूदी और अहले किताब तो इतनी तफसील नहीं जानते थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये कौन आदमी है। उन्होंने तो बस तारीख के एक मशहूर आदमी का नाम ले दिया। कुरान मजीद में इसका सफर जिक्र किया गया, हत्ता इज़ा बलग मगरिब अश-शम्स वजदहा तग़रुबु फी ऐनिन हमीअतिन व वजद इंदहा कौमा। इसने सफर किया यहां तक के मगरिब में इंतहा तक पहुंच गया, किनारे तक पहुंच गया। ये मगरिब में बिल्कुल किनारे तक पहुंच गया। अल्लाह फरमा रहे हैं वहां तक पहुंचा, वजदहा तग़रुबु फी ऐनिन हमीआ। ये वहां तक पहुंचा है जहां सूरज गुरूब होता है। अब ये सूरज गुरूब होने की कौन सी जगह है? कुरान मजीद से तो मालूम होता है इसने उसे एक दलदली मकाम पर डूबते देखा। दलदली मकाम पर यानी ऐसा मकाम जहां पानी और मट्टी मिलकर कीचड़ और दलदल बन गया हो। सही बात क्या है? फसरीन ने कहा सही बात यह है कि सूरज किसी जमीन में या पानी में या किसी दलदल में गुरूब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सूरज किसी दलदल में गुरूब हो जाए या पानी में गुरूब हो जाए, बल्कि बात यह है आप जमीन के किनारों की तरफ सफर करें, आप जहां जाएंगे आगे पानी आ जाएगा, समंदर आ जाएगा। इंसानी आबादी के चारों तरफ पानी है। इस रूए जमीन के 3 हिस्से पानी हैं और एक हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। इंसान जहां जाता है बिलाखिर सामने पानी है। आप जुनूब में चले जाएं पानी है, शिमाल में चले जाएं पानी है, बर्फ है। आप मशरिक में इंतहा पर चले जाएं पानी मिलेगा, मगरिब में इंतहा पर चले जाएं तो बहरे मुहीत सामने आ जाएगा, पानी मिलेगा। जब इंसान जमीन के किनारे पर खड़ा हो, जमीन के किनारे से मुराद है यानी जहां खुश्की का आखिर है, वहां खड़ा हो, सामने समंदर हो, पानी हो और फिर सूरज गुरूब होने का वक्त हो जाए, तो आप बताएं क्या नजर आता है? यही महसूस होता है ना कि सूरज पानी में जा रहा है, पानी में डूब रहा है या पानी में गुरूब हो रहा है, हालांकि वो पानी में गुरूब नहीं होता। ये इतनी बड़ी मखलूक है, जमीन से सैकड़ों हजारों गुना बड़ा है। सूरज जमीन से बहुत बड़ा है,
یہ زمین کی کسی جھیل میں یا پانی میں، یہ سمندر میں غروب نہیں ہو سکتا. یہ اس منظر کی ترجمانی کی گئی ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے آگے آبادی نہیں تھی، صرف پانی تھا اور لگتا تھا کہ سورج اس پانی میں غروب ہو رہا ہے. پھر فرمایا گیا قلنا یا ذا القرن وجد عندها قوما، وہاں ایک قوم دیکھی اور اس قوم کی حالت ایسی تھی کہ حضرت ذوالقرنین کو کہا گیا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہیں تو آپ ان کے کاموں پر انہیں سزا دیں یا ان میں اگر بہتری دیکھیں تو چھوڑ دیں. معلوم ہوا کہ اس وقت وہاں بھی آبادی موجود تھی جہاں تک ذوالقرنین پہنچے ہیں مغرب میں انتہا تک. اس معاملے سے نمٹنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پھر سامان سفر درست کیا اور اس مرتبہ انہوں نے مشرق کی جانب سفر کیا. ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہ وہاں پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ وہاں بھی انہوں نے ایسی قوم پائی جو قوم ایسی تھی کہ ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کچھ بھی موجود نہیں تھا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. بصری نے لکھا ہے کہ یہ جو مطلع شمس پر پہنچے، سورج طلوع ہونے کا مقام یعنی مشرق میں انتہائی ابتدائی حصہ، بالکل ابتدائی اور پہلا حصہ، یہ وہاں پہنچے ہیں تو وہاں ایک ایسی قوم تھی جن کے جسموں پر بھی لباس نہیں تھا، کوئی عمارت بھی رہنے کے لیے نہیں تھی، اور اسی طریقے سے وہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ سورج کے سامنے آئے ہوئے ہیں، قریب پہنچے ہوئے ہیں، اور سورج کی شعاعیں اتنی تیز تھی وہاں پر کہ ان کو جھلسا کر رکھ دیں، ہلاک کر دیں. پھر ذوالقرنین نے دیکھا کہ جب سورج نکلنے لگتا ہے یہ ساری قوم پانی میں چلی جاتی ہے، بھاگ کر پانی میں پناہ حاصل کر لیتے ہیں، اور جب شام کا وقت ہوتا ہے تو باہر نکلتے ہیں اور کام کاج کرتے ہیں. بڑے حیران ہوئے. ان لوگوں نے انہیں بھی کہا کہ تم بھی ایسے ہی کرنا، تم بھی پانی میں چلے جانا، ہمارے ہاں سورج کی تمازت اور شدت اور حرارت اتنی ہے، گرمی اتنی ہے کہ کوئی باہر رہے تو ہلاک ہو جاتا ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ہڈیوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، انسانی ہڈیوں کے. تو ان سے پوچھا یہ ہڈیاں کہاں سے آئی ہیں، یہ اتنے جو ڈھیر پڑے ہوئے ہیں یہ کس کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہلے کچھ لشکر آئے تھے، ہم نے ان سے کہا سورج کے سامنے مت ٹھہرنا، سورج کے سامنے مت کھڑے ہونا. وہ ہماری بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا، بالآخر وہ ہلاک ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے. بعض مفسرین کا خیال یہ ہے یہ مشرق میں کسی ایسے خطے میں گئے ہیں جو انتہائی گرم خطہ ہو، انتہائی گرم خطہ ہو، اور اس کی گرمی اور تمازت سے اس زمانے کے لوگ جو بیچارے زیادہ تو نہیں جانتے تھے کہ کیسے بچنا ہے، انہوں نے حفاظت کا ایک طریقہ یہ نکالا کہ پانی میں چلے جائیں، بس جب تک سورج سر پر ہے ہم پانی میں رہیں، اور جب سورج غروب ہو جائے تو پانی سے باہر آ جائیں. وہ اتنا ہی جانتے تھے، چنانچہ وہ اسی پر عمل کرتے تھے اور اسی طرح اپنی جان بچاتے تھے. حضرت ذوالقرنین یہ اس کے بعد پھر آگے انہوں نے سفر کیا تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ایسے مقام پر پہنچے حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. ایک پہاڑی درے کے پاس پہنچ گئے، بین السدین، دونوں طرف پہاڑوں بیچ میں درہ ہوتا ہے، یہ وہاں پہنچ گئے اور وہاں ایسی قوم کو پایا جن کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا بولتے ہیں، لیکن انہوں نے اشارے سے کنائے سے کسی طرح انہوں نے اپنا مقصد سمجھایا اور وہ کہنے لگے یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. اے ذو القرنین بات یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج زمین میں بڑا فساد مچاتے ہیں، بڑا فساد مچاتے ہیں، ہمارے ملک میں آتے ہیں تباہ کر دیتے ہیں. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ ترکوں کی کوئی قوم تھی جس نے حضرت ذوالقرنین سے یہ درخواست کی کہ ہماری یاجوج ماجوج سے حفاظت کی جائے. بعض نے ان کے قریب ترین کچھ علاقے ذکر کیے ہیں کہ وہاں کی کوئی قوم تھی
لیکن بہرحال وہ جو بھی تھے انہوں نے یہ کہا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یاجوج ماجوج سے جان چھڑائی جائے، انہوں نے تو ہمیں برباد کر دیا، تباہ کر دیا، یہ آتے ہیں فصلیں برباد کر دیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، بہت خون خوار قوم ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس درے کو بند کر دیا جائے، یہ اس کے دوسری طرف ہو جائیں، ہم اس طرف رہ جائیں، یہ انسانی آبادیوں میں داخل نہ ہو سکے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے ان کی بات سنی، انہوں نے درخواست کی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ہمارے اور ان کے درمیان آپ ایک دیوار بنا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اور تو بہت کچھ دیا ہے، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اگر آپ دیوار بنا دیں تو پھر ہم یہ کام کریں گے، اس کے بدلے آپ کو بہت سا مال جمع کر کے دیں گے۔ تو سکندر نے کہا مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں اعینونی بقوت، میری خواہش یہ ہے کہ تم افرادی قوت کے ذریعے میری مدد کرو، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت طویل و عریض دیوار اس پہاڑی درے کو بند کرنے کے لیے بنانی پڑے گی، لہذا تم یہ کام کرو کہ میرے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ افرادی قوت چاہتے ہیں، وہ سب ساتھ ہو گئے۔ چنانچہ اب انہوں نے یہ کام کیا، آتونی زبر الحدید، لوہے کی چادریں منگوائیں، لوہے کی بڑی بڑی تختیاں، موٹی موٹی چادریں منگوائیں، اور ان سے کہا حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفخوا، جب پہاڑ کے دروں میں انہیں لگا دیا جائے، بند کر دیا جائے، تو میں تمہیں کہوں گا کہ آگ سے انہیں دھونکنا شروع کرو تاکہ ایک دوسرے سے جڑ جائیں، پکی ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں۔ اور پھر کہا آتونی افرغ علیہ قطرا، اور اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈلوایا۔ پہلے لوہے کی بڑی بھاری بھاری موٹی چادریں، انہیں آگ سے جوڑ دیا گیا اور اس کے اوپر تانبے کی تہ چڑھائی گئی۔ اب کیسی عالی شان دیوار بنی ہوگی۔ چنانچہ فرمایا کہ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اس کے بعد وہ اسے پار کرنے کی اور اس میں سوراخ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، ان کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ اس میں سوراخ کر سکیں یا اسے پار کر سکیں، جب تک اللہ چاہیں گے یہ دیوار تمہارے لیے حفاظت کا کام کرتی رہے گی۔ اب اسے سد سکندری کہا جاتا ہے اور سد ذوالقرنین بھی اسے کہا جاتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔